جمعۃ المبارک میں بھی انشاءاللہ العزیز خود احتسابی اور اصلاح نفس یا تزکیہ نفس یا اپنی اصلاح، اپنے اندر بہتری ایسے لائی جا سکتی ہے، اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس کو ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کہتے ہیں، سیلف اسیسمنٹ کہہ لیں، سیلف ایویلیویشن کہہ لیں، کہ اپنی ذات پہ غور کرنا ہے۔ معاشرے پہ بھی ہونا چاہیے، لیکن پہلے اپنی ذات ہے کہ میں کیسا ہوں، کیا ہوں، مجھے کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ، عمل، رویے کیسے ہونے چاہیے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی یہی کچھ بیان ہوا تھا کہ ہم دیکھیں کہ ہم ماضی میں کیسے تھے، گزرے ہوئے وقت میں، اب کیسے ہیں، مستقبل میں ہمارے جو منصوبہ جات ہیں، جو پلانز ہیں، ان میں کیا آخرت کے لیے بھی کوئی ہم نے منصوبہ رکھا ہوا ہے۔ یہی تھا نا پیغام۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم بچپن میں اذانیں دیتے تھے، نماز مسجد میں صفائیاں کی ہیں، نمازیں پڑھتے تھے، چلو ٹھیک ہے، اب عیالدار ہو گئے، ذمہ داریاں پڑھ گئی ہیں، تو کیا اب وہ جو دینی جذبہ ہے وہ کدھر ہے، کتنا ہے، اس حوالے سے ہم کتنی جو ہے نا کس سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ ہمیں ہمارے والدین موٹیویٹ کرتے تھے، اب چلو خود اس پوزیشن پہ آ چکے ہوئے ہیں، تو وہ یہی دیکھنا ہے۔ بچے ہیں تو وہ چلو ان میں تو اس طرح کا ظاہر ہے، یہ کہہ لیں احتساب اپنا وہ بچپن ہے بھی، اس میں تو نہیں، لیکن ہم بڑے لوگ ہیں، عمر میں جو بڑے ہیں، ان کے لیے خاص کریے کہ اگر ہم وہ جذبہ جو تھا دین کے ساتھ محبت کا، مسجد کے ساتھ لگاؤ کا، قرآن کریم پڑھنے کا، نیکی کا جذبہ، کیا وہ اب ہے؟ یہ ماند پڑ گیا، یہ مادیت غالب آ گئی، دنیا داری غالب آ گئی، دنیا کی سوچوں نے ایسا کر دیا، عملوں نے دنیا کے معاملات نے ایسا الجھا دیا، کیا فرائض کا بھی پتہ نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، نفلی عبادات کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندہ فرض نماز پڑھتا ہے، نہیں ٹائم کوئی مسئلہ نہیں ہے، اضافی اس طرح کے معاملات، لیکن فرائض کے اوپر کویشچن ہے، بس نوافل تک نہیں۔ یہ تو ہر بندہ، میں اور آپ اپنے بارے میں بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہی پچھلے جمعہ کا موضوع تھا، یہی اسی کو انشاءاللہ آج بھی بڑھایا جائے گا۔ ابن النجار کی ایک روایت ہے، اب سند پتہ نہیں اس کی کیسی ہے، اس میں ہے افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ، سب سے بہتر جو جہاد ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف اور اپنی خواہش کے ساتھ جو جہاد کرتا ہے، اپنے خلاف کیا ہے کہ اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو نوٹ کرے، ان کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ یہی ہے نا کہ اپنے خلاف کہ انسان نے کچھ ایسی خواہشات اپنے اندر پروان چڑھا لی ہیں، پھر ان پر عمل بھی کر رہا ہے، پھر سوچتا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، ایسی خواہشات، ایسے اعمال، ایسے منصوبہ جات، اب پھر وہ کوشش شروع کر دے ان کو چھوڑنے کی، یہ جہاد ہے، یہی اپنی جنگ ہے اس کے خلاف۔ یہ مشکل کام ہے، انسان اس کی بڑی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، اتنے لوگ کرتے ہیں تو بھی کرتا ہے تو کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بڑی تسلیاں بھی دے گا۔ سارے لوگوں کی تو یہ ترجیحات ہیں، لوگ اسی کو تو اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں، کیوں جی معیار اسٹیٹس کا یہی ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہے۔ تو جو بندہ ان چیزوں پہ غور کرتا ہے، جس کو اللہ نے فکر، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، شعور دی ہے، تو پھر ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے سب سے بڑا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، ہم نے انہیں ہی فالو کرنا ہے۔ تو یہ چیز سب سے بڑا جہاد اپنے خلاف لڑائی ہے، اپنی خواہشات کے خلاف لڑائی ہے، اپنی آرزو اور تمناؤں کے خلاف لڑائی ہے۔ جب کہ سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا، یعنی آپ کی طرف یہ منصوبہ روایت ابن النجار میں کہ سب سے افضل جہاد اپنے نفس اور اپنی خواہشات، ان کو کریکٹ ڈومین میں لانا، صحیح جہت پر چلانا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ پہلے تو بندہ اپنا احتساب کرے نا، اپنے نفس کو دیکھے، میرا نفس مطمئنہ ہے، لوامہ ہے یا امارہ ہے، کیٹیگرائز کرے، گریڈنگ کرے، درجہ بندی کرے۔ تین نفس کی قسمیں ہیں نا جی، کیوں جی تین قسمیں ہیں مشہور جو قرآن سے مل رہی ہیں۔ یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ نفس مطمئنہ جو ہے وہ نفس ہے جو نیکی کی طرف پوری طرح راغب ہے، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہے، ٹھیک ہے، اور پوری طرح شریعت کو فالو کر رہا ہے۔ خواہشات بھی قرآن و سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی، اور خواہشات، خیالات یا ذہنی تفکرات و نظریات کے نتیجے میں جو عمل جنم لیتے ہیں وہ بھی درست ہیں، مطمئن ہے۔ اپنے دل کی آواز کے ساتھ، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ جب موازنہ کرتا ہے تو مطمئن پاتا ہے کہ ٹھیک ہے، میری نگر کمیاں ہیں، ساتھ معافیاں بھی مانگنا ہے۔ یہ اب میں اور آپ دیکھیں، ایک یہ نفس ہے، دوسرا لوامہ ہے، گناہوں سے چڑھا ہوا ہے، بڑی غلطیاں ہو رہی، رہن سہن میں کبھی رسم کوئی آ گئی، خوشی غمی کی، اس میں غلطیاں شروع کر دی، شادی کا موقع آ گیا، اس میں بڑے گناہ کر دیے،
بڑی رسمیں ہیں نا، بندہ بے بس ہو جاتا ہے، سائڈ لائن کر دیتا ہے۔ بڑے ایسے معاملات ہیں آج کل، تو آپ کو پتا ہے اتنی چیزیں لانچ کر دی ہم نے، وہ کبھی کیا یہ برتھ ڈے آ رہا ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی فلاں، اتنی فنکشن ہے۔ تو آپ کو پتا ہے اسلام میں ان کا کیا مقام ہے؟ سنت سے تو نہیں نا ثابت ہے، خب میں کروں کوئی مولوی صاحب بھی کرے، کہ مولوی صاحبان نے بھی چڑھائی ہوتی ہے وہ تو کوئی حجت نہیں، حجت تو قرآن و سنت ہے۔ اسی طرح شادی کے موقع پہ، خوشی کا موقع ہے جی، بڑے بڑے مذہبی لوگ ہم بے بس ہو جاتے ہیں، بڑی رسمیں کرتے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں نا، نفس ہمیں ملامت کچھ تو ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی سارے کر دینے خیر ہے، وہ امارہ میں چلا جائے گا۔ ریئیکٹ دیکھنا ہے، نفس ضمیر کی آواز بھی دیکھنی ہے کہ ہمارا جو ضمیر ہے ہمیں کیا وہ ریئیکٹ کرتا ہے، کیا جواب دیتا ہے، غلطی ہو رہی ہے پتہ ہے۔ اب دو طرح کا ریئیکشن ہے، ایک وہ ہے جو بائیکاٹ کرے گا، وہ مطمئنہ میں چلا گیا، کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں لوگ کیا کہیں، اسے پرواہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، بس اس کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو لوگوں میں شامل فرمائے، کہہ دیں ہم یہ اللہ کی توفیق صحیح ہے، ٹھیک ہے، سبھی ہم ظاہر مسائل کا شکار ہے، میں بھی آپ۔ ایک تو وہ ہے جس نے بولڈ کر دیا، کہہ دیا، لچک نہیں، اب سب کو پتہ چل گیا یہ جو رسمیں ہیں فوتی کے بعد، یہ کل کی رسم ہے، یہ رسمیں ہی ہے نا، دعا تو سبھی کرتے ہیں، ہر وقت ہونی چاہیے، یہ 10ویں کی رسم ہے فلاں، سب کو اس نے کہہ دیا نہیں جی مجھے نہیں بلانا، میں دعا کیسے کروں گا؟ شادی کے موقع پہ ہے یہ مہندی کی رسم ہے فلاں، میں نام کھول رہا ہوں، فلاں رسم ہے جی مکلاوا ہے، یہ وہ بائیکاٹ کر دیتا ہے، نہیں ضرورت نہیں، وہ تو واضح ہو گیا۔ کچھ ہمارے ہاں جو ہے وہ ظاہر ہے بڑے معاملات ہیں، انہیں کمپرومائز کر کے پھر وہ لوگ چلتے ہیں، اس میں پھر دو طرح کا ریئیکشن ہے، ایک وہ جو غلطی پہ توبہ ماننا ہے، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں کہتے فتوے لگاتے ہیں۔ ایک وہ یہ سارے تو کرتے نہیں، وہ امارہ میں چلا گیا، ایسے ہی ہے، وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے، اس کا ضمیر اس کو نہیں جوڑ رہا۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، مولویوں کو چھوڑیں دوسروں کو، اب خود سوال ہے، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہے نا؟ تو یہ کویسچن خود ہے اپنے آپ سے، غلطی ہو گئی ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی میں نسیان تھا کہ آگے سے اکڑ تھی، ذہنی سوچ مٹیلٹی ہے، بھول چکا ہے، قصدن ہوا لیکن پھر بھی مانتا ہے غلطی ہے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام نے اور ابلیس نے دونوں سے خطا ہوئی، خطا دونوں کے لیے لفظ نہیں بولنا چاہیے، میں آسان کرتا ہوں، آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، بھول نسیان ہے، نسی آدم، شیطان نے نافرمانی ڈٹائی سے کی، فرق ہے نا، فرق ہے، ایک لائن کراس ہے، ایک بندہ وہ چلتے چلتے وہ کراس کر وہ غلطی ہو گئی فوراً پیچھے معذرت، لیکن کوئی پرواہ نہیں، میں کلین ہے، فرق ہے نا دونوں کے ریئیکشن۔ آدم علیہ السلام کا جو عمل تھا وہ یہ تھا نسیان، مسٹیک صاحب، تو ہم دیکھیں گے غلطی میں ہمارا رویہ کیا ہے، نماز لیٹ ہو گئی ٹھیک ہے، چھوڑنے والی تو بات ہی نہیں، چھوڑنے کی مثال دینی نہیں چاہیے کیونکہ نماز پڑھنی ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ہاں حالات ہیں وہ اللہ قبول کرے کہ دکان پہ بیٹھا ہے دوسرا کوئی بندہ نہیں ہے، نماز چھوڑنے کا تو مسلمان میں تصور ہی نہیں ہونا چاہیے، میں کوئی فتویٰ بازی نہیں کرتا، میں اس کی مثال بھی نہیں دیتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخری دم تک 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو ہم نے اکیلے پڑھی، کسی جگہ میں پڑھی، ڈیرے پہ پڑھی، جہاں جہاں بھی پڑھی، ہماری غلطیاں ہیں، نہیں معیار پہ پورا اتر سکے، اللہ قبول فرمائے، آمین، ہمیں معاف فرمائے، آمین، ٹھیک ہے نا؟ بڑے مسائل ڈیوٹی میں بندہ ادھر ہے، ادھر ہی پڑھ لی، فلاں سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں اکیلے پڑھ لی، کوئی لیٹ پڑھ لی، جیسے بھی پڑھی اللہ قبول فرمائے، آمین۔ نہ پڑھنے والے تو مثال ہی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز پڑھنی پڑھنی۔ اب اسی طرح کوئی غلطی معاملے میں جھوٹ نکل گیا ہے تو اس کو چیز سمجھتا ہے، میں فن نے کیا نقل بندی، یہ دیکھیں ایک اس کو گناہ سمجھنا ہے، تو ہم دیکھیں ہم کدھر کھڑے ہیں، ایک اس کو مہارت سمجھ رہا ہے، جھوٹ کو عقل مندی سمجھ رہا ہے، وہ تو چلا گیا نفس امارہ میں، اس کا نفس اس کو گناہ کا حکم دے رہا ہے، وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، ایک کہتا ہے نہیں جی مجبوری اللہ معاف کرے، جو بولنا نہیں چاہیے ویسے میں کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، اور ہمارے یہاں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے معاملات ایسے جن میں بڑی کوتاہیاں ہمارے اندر آتی ہیں، غلطی کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ ہم کس پوزیشن میں تھے، بعد میں کس پوزیشن میں ہے، غلطی ہو گئی ٹھیک ہے، انسان ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بڑا سنجیدہ بندہ، اس سے بڑی خلاف توقع خطا ہو سکتی ہے، کیا پتہ اس کا بلڈ پریشر آئی ہے، کیا پتہ وہ پہلے کسی ٹینشن میں ہے، ادھر چھوٹی سی بات نے چنگاری لگا دی، ادھر ہی ہائپر ہو گیا، مسائل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، ہر بندہ ایسے ہی ہے۔ وہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ شعر پڑھتے تھے، میں نے بھی اس کو بڑی دفعہ کتابوں میں پڑھا، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان کو کوئی پیالہ ساغر نہیں ہوگا، انسان پہ یہ اثرات ہوتے ہیں، بڑے بندے دیکھتے ہیں آپ کڑوے نہیں ہو جاتے، کئی بندے ہوتے ہیں لوگوں کے رویے وہ انسان پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں میرے فراڈ ہے کہ نہیں، نظریات ہیں،
انسان کے ساتھ جیسا جیسا آتا ہے وہ اس کے اس پر اثرات ہوتے ہیں. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. غلطی ہو رہی ہے کدھر کھڑے ہیں. کیا غلطی کر کے ہم ڈٹائی کر رہے ہیں, سینہ تان کے کہہ رہے ہیں جی لوگ سارے نہیں کر دینے. یہ تو بڑا پھر خطرناک ریئیکشن ہوگا. کیوں جی یہ تو نہیں, پھر بڑی مشکل بات ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے 100 مرتبہ کے قریب استغفار روزانہ پڑھتے تھے. میں اور آپ تو گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں. ہم تو بڑا بھی بچے پھر بھی گناہ ہوتے ہیں. یہ جو ہماری آرٹیفیشل لائف ہے, مصنوعی زندگی ہے, اس میں بڑی آزمائشیں ہیں, بڑے معاملات ایسے ہیں. تو بہرحال میرا خیال ہے میری بات واضح ہو گئی کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم گناہ کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں. ہمارا ضمیر, ہمارا دل ہمیں کیا کہتا ہے, ڈانٹتا ہے, ملامت کرتا ہے, افسوس کرتا ہے, دکھ کر کے توبہ کرتا ہے, یا خوش ہوتا ہے, اکڑتا ہے. اگر پہلی کیفیت ہے کہ غلطی ہو گئی, غلطی مان رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, کوتاہی مان رہا ہے, پھر ٹھیک ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اگر اکڑ ہے تو پھر معاملہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس حوالے سے پھر ایک اور چیز ہے, انسان اپنے اندر اگر بہتری لانا چاہتا ہے نا, ایک تو یہ نا کہ اپنے آپ پہ غور کرے کہ آیا میں کدھر جا رہا ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ول پاور ہوتی ہے, بندے فیصلہ کرتے ہیں, ہو جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں, بعض بندوں کو ہم نے دیکھا سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے, بوڑھے ہو گئے, نماز شروع کی ہے, کسی نے کہا نہیں یہ تو منہ سے بدبو آتی ہے. ہم نے دیکھا لوگوں نے چھوڑا ہے, 20 30 40 سال پیتے رہے, چھوڑ دیا, توفیق دین اللہ. کچھ لوگ اتنا چینج آتا ہے, نہیں جی تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا ہی ہونا ہے, 15-20 منٹ پہلے تیاری شروع کر دیتے. اللہ نے توفیق دی ہے. تو یہ ہم نے خود عزم کرنا ہے, اپنے اندر بہتری لانے کا, اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کا. انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اب ایک اور چیز جو ہمیں اپنی اصلاح میں, اپنے اندر بہتری لانے میں مدد دیتی ہے, وہ یہ اپنی کمپنی, دوست, احباب. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلی. انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. مزاج ایک جیسا ہوتا ہے نا, تبھی چلتے ہیں نا. کیوں جی کوئی بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب دوستی ہوتی ہے تو دونوں میں ایک جیسی ہوگی تو چلیں گے, یہ تو چل ہی نہیں سکتا بندہ. چند چیزوں میں چلو اختلاف ہو بھی جائے, مزاج کا یہ بھی, لیکن پھر بھی بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دونوں جن پہ اکٹھا چل سکتے ہیں, پھر ہی چلیں گے, پھر ہی نبھا ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. دیکھو تم کس کو دوست بنا رہے ہو, دیکھو. تو یہ بھی ایک اپنا ماحول دیکھے. آواز میں کافی خرابی تھی, ابھی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر کیا ہے. 2-3 دن سے نا آواز کافی خراب تھی. بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ بات سمجھ آ جائے آپ تک. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے دوست احباب کیسے ہیں. ایسے تو نہیں جو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں, جو دین سے دوری والے معاملات ہیں, کہ یہاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرواتے ہیں, جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں. یہ خود دیکھے انسان. صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالع ترا طالع کند. آپ نے فرمایا ان حدیث کا, یہ حدیث ہے, اس کا یہ فارسی میں ترجمہ ہے جو شاعر نے کیا کہ نیک بندے کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی, برے کی برے. لاشعوری اثرات بھی ہوتے ہیں نا, بندہ چیزیں کہیں قبول کرتا ہے لاشعوری طور پہ. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے اپنا ماحول بدل دے, دوست احباب میں چینج لے آئے, دینی لوگوں سے رابطہ رکھے. دینیوں میں بھی بعض یہ جو دنیا جن کا مطمئن نظر ہے وہ نہ ہو معذرت سے. واقعی دینیوں میں جو دین والے ہیں ان میں بھی آخرت کی تلاش ہو. تو دین کا لبادہ اوڑھ کے دنیا ہی نہ تلاش کر رہا ہو معذرت سے, ایسا نہ ہو. اس نے پھر کیا اصلاح کرنی ہے, جس میں بھی حلال حرام کی پرکھ ہو, عبادت کا جس کو فکر ہو. دیکھیں نا عبادت کی فکر ہے اسے, نمازوں کی فکر ہے, حلال حرام کی فکر کر رہا ہے. دین پہ چل پھر کافی حد تک یہ 2 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں. حلال حرام کی فکر کرے, پھر ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں. اور اپنی عبادت کی اس کو فکر ہے کہ نماز نہیں, پھر ٹھیک ہے, پھر اس کے معاملے ٹھیک ہیں. واللہ اعلم. آپ کا اپنا ایک رائے ہوگی, میری رائے کو قرآن و حدیث نہیں میں پیش کر رہا, ایک میری پیار پیش کر رہا ہوں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دینی لوگوں کو بھی ترجیحات دنیا داری یعنی دنیا کے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں, رشتے کرنے فلاں کرنے ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں جو دنیا کے پیمانے وہی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اچھے لوگوں کی صحبت, نیک لوگوں کی صحبت, بڑا مالدار ہو سکتا ہے, اس میں بڑا دین ہے, عبادت وقت پہ کر رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے,
حقوق پورے ادا کر رہے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھا بڑا کاروباری بندہ ہو سکتا ہے, کوئی ملازم پیشہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, ہاں کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے, سارے نمازی بندہ بھی ہو سکتا ہے جو بڑا پابند ہے. تو یہ دونوں فکر دیکھنی ہے کہ اس کی سوچ کیسی ہے. تو تھوڑی دیر بندہ ساتھ چلے تو پتہ چلتا ہے سفر کر رہے ہیں, نماز کا وقت آیا گزرتا جا رہا ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں, تو پھر تو ڈر سر کرانا ہے نا اس پہ, اس کو نماز کی فکر ہی نہیں ہے. ساتھ چل رہے ہیں, بہت بڑا عالم بھی ہو, اگر اسے بڑی فکر ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے, کھاتے پیتے وہ حلال حرام میں فرق کر رہا ہے, تھوڑے عرصے بھی پتہ چل جاتا ہے, لمبا نہیں بندہ چلے نہ بھی چلے. تو بہرحال اچھی صحبت یہ بھی انسان کو اپنے اندر بہتری لانے میں مدد دیتی ہے. خود بھی اپنا احتساب دعا کرے, اے اللہ اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے, وزکیہا, تو اس کو پاک کر. میں کوشش کر رہا ہوں بہتری لانے کی, لیکن اے اللہ تو پاک کر, اللہ کی توفیق کے بغیر بہتری نہیں ہے. وزکیہا وانت خیر من زکاہا, اس کو پاک کر, اے اللہ آپ بہتر پاک کر سکتے ہیں, آپ اس کے ولی ہیں. تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اندر بہتری کیسے لائیں. مثلا ہمارے بارے میں عام طور پر جو جنہیں اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہے قریب, یہ ہوتا ہے کہ اخلاق میں ہمارے اندر پیچھے, تو یہ لیبل کیوں لگا ہے, ہماری کوتاہی ہے, ہم بہتری کرنی شروع کر دیں. کیوں جی, اب لیبل لگ گیا تو پکا ہی رہتا ہے ایک غلطی کا, پکا تو نہیں, بہتری کرنی چاہیے نا. تو اپنے اندر, کیونکہ ہمیں پتا ہے سب کچھ توحید ہے, بالکل صحیح بات ہے, بعد توحید نجات نہیں ہونی پامے مریے بچ مدینے یا مکے, ٹھیک ہے نا. توحید کے بغیر تو کچھ نہیں, توحید کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ضروری ہیں. میں چند دن پہلے ہمارے ایک دوست ہیں ان کے پاس گیا, ادھر فاطمہ مسجد ہے, میں نے کہا چلو نماز پڑھنے آپ کوشش کریں, شاہ کی ہیں. انہوں نے ایک بات مختصر یہ کی, ٹائم بڑا ہو گیا, کہتے ہیں جی میں تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ تھا, جن میں اچھی بات ہے وہ ہے, کچھ دیر میں نے ان کے ساتھ گزارا, سلام پھیرتا تو میرے کندھے دباتے تھے کئی دوست, محبت کرتا. تو ہم اگر کوئی آ گیا اس نے چلو مانا میرے آپ کے نزدیک اس نے غلطی کیا وضو میں یا نماز میں, تو ہم غصے سے تو نہ دیکھیں, اس کو قربت کا احساس دلائیں. جب خالص چیز ہے سبھی مسلمان, ہمارا صرف اتنا ہے, ہم کہتے ہیں کہ کافی حد تک 100% نہیں دعویٰ کرتے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کافی حد تک اللہ نے خالص چیز دی ہے, ہم بات ہی قرآن و سنت کی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ خالص اللہ اور اللہ کے رسول کی, باقی ان کے معاملات ہیں. دوسرے بھی ہمارے سب مسلمان بھائی, جیسے میں نے رسمیں بتائی ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کو فالو کریں, اس کے مطابق کریں. تو یہ چیز بہتر ہونی چاہیے. مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے. اخلاق میں مطلب دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے, ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ. اب یہ تو نہیں کہ ہمارے اوپر لیبل لگ گیا کہ نہیں یہ خشک رہنا ہے انہوں نے, تو اب ہم ایسے ہی رہیں. بہتری آنی چاہیے, بہتری ہونی چاہیے. ہمارا سمجھانے کا انداز ایسا نہ ہو کہ اگلا غصہ کھا جائے, مسجد نہ آئے انگو سارے سے. اگر آپ مجھے دیکھتے ہیں آپ الگ میں کہتے ہیں ایک سب میری رائے کی ایسے ہمیں بہتر ہے, کوئی بات نہیں صاحب, مومن کا ہے وہ سب نہیں کرنا چاہیے. ہاں مجلس سے سائڈ بھی ہو جائے تو بہتر ہے. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں, کچھ اجتہادی ہیں, کچھ قرآن و سنت پر مبنی. قرآن و سنت تو حق ہے, اجتہاد میں خطا کا امکان ہوتا ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں اسے پرکھنا چاہیے, اسی پر عمل ہوگا, ٹھیک ہے نا جی. تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں, شیطان ہمیں دھوکے دیتا ہے, اصلاح سے روکتا ہے, کیسے کہے گا ابھی تو بڑی ذمہ داری ہے, آپ نے نماز پڑھنا, فلاں بچوں کی ذمہ داری ہے, فلاں پہ پڑھنا فرض نماز ہے, یہ بڑی یہ دھوکہ ہے, ابھی بڑی عمر پڑی ہے, آپ پہ پڑھنا, یہ دھوکہ ہے. اس دھوکے میں نہیں آنا, شیطان دھوکے دیتا ہے. ایسے جیسے میں پہلے عرض کر چکا, کتنے لوگ کر دے رہے, میں بھی کر رہا تھا, دیکھیے یہ کوئی دلیل نہیں. آپ نے ادھر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو دیکھنا ہے. میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت, بس یہ ہمارے لیے کرائٹیریا, لوگ نہیں. اسی طرح نیکی ہے تو اس میں ریاض تو نہیں, اخلاص قائم ہے. علم ہے تو علم سے تکبر تو نہیں آ رہا, ظاہر عقل ہو جاتی ہے, علم کی ابھی بھی زیادہ. آپ دیکھ لینا اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے نا, یہ ٹیکنالوجی اور فوج, اس کے سعودی عرب میں ہوئے نا مودے, الحمدللہ اللہ نے عزت دی ہے, نہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا سوال. ایسے کتنے پروپیگنڈے تھے, اور کس طرح وہ چھوڑیں جو بھی ہے پاکستان کا وزیر اعظم ہے, بس یہ دیکھیں نا پاکستان کا نمائندہ ہے جو بھی ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو اس نے ریپرزینٹ ادھر پاکستان کو کیا ہے. یہ بھی آداب ہوتا ہے, جو سیٹ میں بیٹھا ہے احترام اس کا ہے کرنا ہے. تو اللہ نے اسٹریٹجک معاہدے ہوئے ہیں جی, کہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اور یہ بہت بڑی بات اللہ کرے کہ اب یہ قائم بھی رہیں اور ان کو اللہ مل کر توفیق بھی دے. کیونکہ وہ جو دنیا میں بڑا بدماش ہے نا امریکہ, جو شریف کاروباری ہے وہ ڈراتا ہے, اس کو ہضم تو نہیں اتنی جلدی ہونا. کیوں جی, اس نے اب کرنا تو ہے, اللہ مدد فرمائے. اور جو ہمارے مالی معاملات ہیں, اللہ ملک کے جو مالی معاملات ہیں ان میں بہتری لائے, اور ان کو بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی بہتری کی توفیق عطا فرمائے. ہم کہتے ہیں حکمران بہتر ہو, عوام بھی عمر فاروق جیسی عوام تھی, ہو تو بہتر ہوں گے نا. حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر میں غلط کروں فیصلہ, انہوں نے کہا میری تلوار جو ہے نا آپ کو سیدھا کر دے گی, آپ بندے نے. تو ہم کہتے ہیں میرا کام ٹھیک ہے نا, تجھے نہ لگ گیا ہوتا تنقید ہوتی ہے نا, میں میری ریاست ہے. تو ہم کہتے ہیں بس وہ چینج, جب ہم چینج نہیں ہوں گے اوپر کیسے چینج آئے گا.
دونوں طرف سے چینج ہوتا ہے. تو بہرحال معذرت، کوئی بات میری سخت ہے یا کڑوی لگی ہے تو اس میں معذرت یہ ایک رائے دی تھی کہ عوام کو بھی بہتری کی ضرورت ہے. تو اللہ نے عزتیں دی ہیں، کمیاں ہیں تو ہم کمیوں کو نہ اچھالتے رہیں، تنقیدیں نہ کرتے رہیں، بہتری لے کے آگے بڑھیں کہ اللہ ہمارے عوام میں بھی جو کمیاں ہیں ہمیں بہتری کی توفیق دے، حکمرانوں میں بھی جو کمیاں ہیں ان کو بھی بہتری کی توفیق دے. دیکھیں یہ پہچان یہی ہے ہماری، جو مرضی کہیں اسی سے پہچان ہے اسلام اور پاکستان. تو اس میں الحمدللہ باقی اللہ پاکستان کے لیے مزید بہتریاں کرے، اس کو ترقی عطا فرمائے. تو عرض یہ کہہ رہا تھا علم عزت دیتا ہے، علم سے طاقت آتی ہے. پھر اللہ عزت ہے جب یہ کیفیت ہو تو اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے. جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے اندر بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.